رب قدیر نے ہمیں یہ توفیق عطا کی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کی انہی کے جد کریم سرکار حجت الاسلام کے کل شریف میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا، وقت بھی مختصر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف شیر سنیت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی صاحب تشریف فرما ہے، اور دوسری طرف استاد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی جامعۃ الرضا کے موقر پرنسپل اور صدر حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب، حضرت مفتی گلزار صاحب اور قاری کاظم صاحب قبلہ، یہ سب جامعہ کا اسٹاف ہے، سب تشریف فرمائیں۔ ان میں سے کچھ حضرات کو انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں محبت کے ساتھ درود و سلام۔ آپ مختصر ہیں، ایسا دے دیجئے کہ آپ کا اختصار، آپ کا مختصر ہونا، کم ہونا، اس کا احساس ختم ہو جائے، مجھے لگے کہ میں لاکھوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ذرا جی لگا کر نبی علیہ نبی پر درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ مرشد گرامی وقار کا ایک معمول تھا، اور معمول یہ زمانہ رسالت مآب سے چلا آ رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں لوگ درود و سلام پیش کرتے تھے۔ میں نے اپنے مرشد کو بارہا دیکھا کہ دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کا مجموعہ ہے، آپ مستقل پڑھا کرتے تھے۔ یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بھی تھی، عصر اور مغرب کے درمیان کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان بزرگوں کو معلوم تھا یہ وہی درود پاک ہے جس کے لیے علامہ نقی علی خاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں لکھا۔ رب قدیر نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر میری بارگاہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے محمد پر درود پڑھا کر، میرے محمد پر درود پڑھا کر۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الکشف المسون، اس کو اٹھائیے، والفلک المشہون، آپ اس کو اٹھائیں، صفحہ 3 کی حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش، فاذا صلی رجل امرأة من امتی علیہ امرہ اللہ تبارک وتعالی ان یغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فينغمسوا فيه ثم يخرجوا وينفضوا جناحيه فيقطروا من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں نے حدیث پاک عربی زبان میں پڑھی ہے، سرکار علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لوگوں عربی زبان سے 3 وجہ سے پیار کرو، لِأَنِّي عربی والقرآن عربی واللغت اہل الجنت عربی۔ فرمایا سنو، جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے عربی زبان میں اتارا ہے، محبت سے بولیے سبحان۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم تو پیار کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج دیا ہے نا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے؟ اگرچہ یہاں تقابل کی بات نہیں ہے، مگر میں نے دوسرے مصرے سے استدلال کیا ہے۔ عشق والا یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز ہے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہمارا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، ہمیں سنی بنایا گیا ہے، ہم بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، ہماری نسبتوں سے محبت کا نتیجہ یہ ہے، ایک پتھر گھر میں لگ جائے اس پر چپل پہن کر چلتے ہیں، اور وہی پتھر اگر اسی کوالٹی کا پتھر اسی زمین سے لایا ہوا پتھر اگر مسجد میں لگ جاتا ہے تو ہم ادب و احترام کی بنیاد پر چپلیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔
نسبتوں کا لحاظ ہم کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, سرکار علیہ السلام کی حدیث, میرے نبی نے فرمایا اللہ کا فرشتہ ہے, ایک فرشتہ ہوتے ہیں, مگر یہ فرشتہ بڑا عجیب و غریب ہے, معاف کیجئے گا, بڑا عجیب و غریب ہے. ایسا فرشتہ جس کو اللہ نے بنایا, توجہ ہے. اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے, اس کے پیر ساتویں زمین کے نیچے. اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے. حضرت علامہ مفتی گلزار صاحب قبلہ, اگر مخلوق کی تعداد کی بات کی جائے تو 18,000 جہاں تک میری قوت حافظہ کام کر رہی ہے. اگر 9 کو دیکھا جائے تو نہ جانے کتنا ہوگا, کتنا بڑھ جائے گا, اللہ بہتر جانتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریشن, اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں. سنیو, اپنی قسمت پر ناز کرو. جس نے کہا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, کعبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں مشن دیا ہے. ذرا آگے بڑھیے گا. علامہ جلال الدین سیوطی کئی صدیوں پہلے آ کر کتاب میں جو حدیث روایت کر کے گئے, اعلیٰ حضرت نے اسی مشن کو آگے بڑھایا. ہمیں کلام بھی دیا, سلام بھی دیا, پیغام بھی دیا, محبت بھرا ہمیں سلام بھی دے دیا ہے. فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ یہ فرشتہ کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا سنو, فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ, میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پر درود پڑتا ہے, یہاں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں لاکھوں سلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ علماء بیٹھے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, قابل استعداد رکھتے ہیں, زبردست قابل ہے, ذی استعداد ہے. ان سے پوچھئے کا لفظ فرمایا, وہاں مرت کا لفظ نہیں ہے, مرتین کا لفظ نہیں ہے, مرات کا لفظ نہیں ہے, کرات کا لفظ نہیں ہے, اعداد کا لفظ نہیں ہے, بلکہ مطلقاً فرمایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک بار پڑھو گے تب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اعلیٰ حضرت تو آپ پھر بھی دھوم نہیں مچا رہے. میں زباں تو جب ہے تو اس کا اظہار بھی تو ہو. رسول کریم علیہ السلام نے امرہ اللہ تبارک و تعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش, کہا جا کر کے غوطہ لگا. غوطہ سنو, کہاں غوطہ لگائے گا؟ ممبئی کے سمندر میں نہیں, فی بحر من نور تحت العرش, عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگا لے. جا کر کے غوطہ لگاتا ہے, نکلتا ہے. سرکار فرماتے ہیں وَيَنْفُذُ جَنَاحَيْهِ, اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے, اور جھاڑنے کے بعد اس کے ہاتھ پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. اب نہ اس کے پروں کی تعداد مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے, بس اتنا کہا گیا مخلوق کی تعداد کے برابر اس پر رکھے گئے ہیں. سرکار فرماتے ایک پر سے ایک قطرہ ٹپکا, فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ اللہ نے جو قطرے اس کے جسم سے ٹپک رہے ہیں, ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اب دیوانوں آپ پوچھو گے یہ فرشتہ پیدا ہو کر کرتا کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ. آسان ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ عوام بھی سمجھ جائے یہ فرشتے جتنے پیدا ہوئے ہیں اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم اس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مگر بھکاری نیکیوں کی طرف جاتا ہے. جو آدمی مال کا بھکاری ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چائے کی دکان ہے, جھوپڑ پٹی ہے, یہاں سے نہیں ملے گا, وہ تو ہاتھ بڑھا دیتا ہے کم سے کم ایک آئے گا تو بھلا تو ہوگا. وہ اسی طریقے سے بڑی بڑی دکانوں پر جاتا ہے. ہم نے کہا ہم مال کے بھکاری نہیں, اللہ کا فضل ہے. ہم تو مصطفیٰ کریم کی احتیاج رکھتے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کریم کے رب کی ضرورت مند ہیں. مگر یاد رکھو نیکیوں کی ضرورت ہے, اور جب نیکیوں کی ضرورت ہے تو نیکی جیسے ملے ویسے کماؤ.
اور یہ تصور جب دینے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے. نہیں بھائی توجہ ہے آپ کی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہوتا ہے, اور اتنا کرم ہوتا ہے تقوی کا فائدہ ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن بچوں کی دیوار کو صحیح کیا گیا تھا, ایک تفسیر کے مطابق 14 نسلوں پہلے